بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ گزشتہ کئی ماہ سے پوری دنیا میں کرونا وائرس کا سلسلہ چل رہا تھا. آج کل الحمدللہ برطانیہ میں بھی کل سے جو ہے وہ تمام کاروبار زندگی جو ہے وہ بیک ٹو نارمل ہو رہی ہے. اس طرح پاکستان آزاد کشمیر میں بھی اب جو ہے وہ زندگی ایک بار پھر وہاں پر کچھ ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ جو ہے وہ لوگوں کی جو سوشل ڈسٹینس نہ رکھنے کی وجہ سے کچھ بیماری میں اضافہ نظر آ رہا ہے. اس کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ سوشل ڈسٹینس جو ہے، کیونکہ اس کا ابھی علاج تو دریافت نہیں ہو سکا، ہمیں سوشل ڈسٹینس پر عمل کرنا چاہیے اور زیادہ گیدرنگ میں نہیں جانا چاہیے. یہی ہم سب کے لیے بہتر ہے. میرے آج اس پروگرام کا موضوع یہ نہیں ہے. اصل میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ گزشتہ کئی روز سے سوشل میڈیا پر آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن کے بارے میں ایک بہت بحث جو ہے وہ چل رہی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک عرصہ سے 20 سال سے زائد عرصہ ہونے کو جا رہا ہے آزاد کشمیر میں لوکل الیکشن نہیں ہوئے. آج میرے ساتھ دو اہم سیاسی شخصیات موجود ہیں. ایک سابق ایڈمنسٹریٹر اسلام گڑھ لالا صدق علی چودھری، جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر سے ہے. دوسرے امیدوار آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی حلقہ ایل اسمانی پاکستان پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، چودھری جاوید اقبال، جو برطانیہ کے شہر مانچسٹر سے صرف لوگوں کی خدمت کے لیے گئے ہیں. میں دونوں شخصیات کو اپنے پروگرام میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دونوں شخصیات کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. میں سب سے پہلے لالا صدق صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں، چونکہ آپ بلدیاتی سیاست میں بہت زیادہ ان بھی رہے ہیں، لوکل سیاست میں بھی، حلقے کی سیاست میں بھی. 1951 سے لے کر آج تک بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی نظام کے بغیر جمہوریت مکمل ہے؟ سب سے پہلے جناب بڑا شکریہ آصف قریشی صاحب، آپ نے بڑا یہ ٹچی موضوع آج رکھا ہے. جناب جبار صاحب کو خوش دید. اصل میں جناب آصف قریشی صاحب بات یہ ہے کہ گزشتہ 28 سال مطلب 1991 میں یہ آخری الیکشن ہوئے تھے، 1996 میں ہوئے تھے. اس کے لیے تو انہوں نے فیسیں وغیرہ بھی اور کاغذ نامزدگی بھی لے لیے تھے، لیکن بدقسمتی سے یہ پھر الیکشن نہ ہو سکے. آپ دیکھیں کہ دنیا کے جمہوری کوئی ریاست نہیں ہے جہاں پر سوائے آزاد کشمیر کے. اور یہ بلکہ دوسرا میں ساتھ یہ ایڈ کروں گا کہ 35 سال ہو گئے تو بعد تنظیمیں جو ہیں ان کے الیکشن بھی جو ہیں وہ نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ان پہ بھی پابندی ہے. تو یہ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ گزشتہ 3 دہائیوں سے یہ دونوں نرسریز جو ہیں جو ہمیں نمائندے مہیا کرتی ہیں وہ انہوں نے بند کی ہیں. تو بیسیکلی جو ہے وہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ اختیارات جو ہیں وہ نچلی سطح پر منتقل ہوں، اور یہ جو مرویہ جو سردان ہے یہ کسی بھی جماعت سے ہوں، مسلم لیگ نون ہے، پی ٹی آئی ہے، پیپل پارٹی ہے، یہ ان کو پتا ہے کہ جس دن بھی یہ نوجوان کے سامنے آگے ہمارا بوریا گول ہو جائے. تو یہ اس وجہ سے جو ہے یہ بلدیاتی وہ نچلی اور پھر ساتھ میں یہ بھی وہ بھی طریقے سے ہو رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا عالمی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ اس میں تو رجال پیدا ہو چکا ہے، کیونکہ اتنے عرصے سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بلدیاتی نظام کیا ہوتا ہے، بلدیاتی ادارے کیا ہوتے ہیں. بلکہ میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں کہ یہ نرسری ہیں بلدیاتی کا بھی بہت برا حال ہے کہ وہ جو اس کو ابھی کیسے ہے وہ منتخب نمائندوں سے اس نے مل کے کام کرنا ہے، ان کے ڈیوٹیز کیا ہیں. تو یہ بہت بڑی زیادتی کہ یہ ہے کہ وہ ہمارا وہ بنیادی جو حق ہے وہ چھینا گیا ہے. جی میں آپ کی بات کو بھی تھوڑی دیر میں مزید آگے بڑھوں گا. جاوید صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ چونکہ گئے ہیں الیکشن کے لیے
آپ لوکل سیاست کو آپ نے فوری جا کر ٹچ کر دیا. سوشل میڈیا پر ایک اس وقت بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ہر طرف سے آواز آ رہی ہے کہ آزاد کشمیر میں. یہ آپ کو خیال کیسے آیا کہ پہلے لوکل الیکشن ہونے چاہیے, اس کے بعد جو ہے وہ اسمبلی کے الیکشن ہونے چاہیے؟ اس پر تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس طرف کیوں توجہ مرکوز کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آصف قریشی صاحب میں اصل آپ کا میں تائید یہ تھا کروں کہ یہ آپ نے ایک سینئر جو سیاسی لیڈر ہیں ہمارے اور بلدیاتی جو نمائندہ رہے ہیں تصدق علی صاحب کے ساتھ مجھے مدعو کیا اس پروگرام میں. سچی بات تو یہ ہے کہ میں وہاں سے تو اسمبلی کے الیکشن کے لیے آیا ہوں اور الحمدللہ میں اسمبلی کا الیکشن کنٹیسٹ کروں گا, لیکن جو میں نے آواز اٹھائی ہے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے, جی دراصل کسی بھی جمہوری جو ملک ہے یا جو جمہوریت ہے اس میں اس کو اسی لیے بلدیاتی انتخابات کو بیسک ڈیموکریسی کہتے ہیں, کیونکہ دنیا کے کسی ملک میں بھی بلدیاتی انتخابات کے بغیر جمہوریت کا تصور نہیں ہے. جی اور یہ جو ہمارے آزاد کشمیر کے اندر پچھلے 28 سال سے یقیناً انتخابات نہیں ہو سکے, اور میں لالا تصدق صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جتنی بھی ہماری سیاسی قیادت ہے جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں سب کو مورد الزام ٹھہراتا ہوں کہ چونکہ انہوں نے اپنے اپنے وقت میں اس پہ بالکل ہی توجہ نہیں دی, اور ہمیں موجودہ وزیر اعظم صاحب سے یہ توقع تھی کہ انہوں نے بڑا اعلان کیا تھا کہ وہ اقتدار میں آتے ہی فوراً جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن کرائیں گے, لیکن وہ بھی یہ وعدہ پورا جی نہیں کر سکے اور حکومت کو صرف ایک سال رہ گیا ہے. اب یقیناً ان کے لیے مشکل ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اب بھی وہ اپنے وعدے کو جو ہے وہ اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں تو ایک سال ابھی باقی ہے. کوئی شک نہیں کہ کرونا کی وجہ سے حالات تھوڑے خراب ہیں, لیکن جی انتخابات انتہائی ضروری ہیں, اور اگر بالفرض یہ جو الیکشن ہیں ابھی فار ٹائم بینگ نہیں ہو سکتے تو جو بلدیاتی الیکشن ہیں یہ ایک ساتھ بھی ہو سکتے ہیں, جس طرح ہمارے برطانیہ میں یورپین جب یونین کے الیکشن ہوتے تھے تو ان کے ساتھ بلدیاتی الیکشن بھی ہو جاتے تھے, یا ہماری جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے جب اس کے انتخاب ہوں جی تو اس کے ساتھ بھی یہ ہو جا سکتے ہیں, کیونکہ اس سے تھوڑا سا سرمایہ بھی بچ سکتا ہے. وہی پولنگ سٹاف جو ہے وہی پولنگ سٹیشن اور اسی دن کی جو ساری انتظامیہ ہے وہ انتخابات کرا سکتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں جو ہماری کلاس ہے جو ابھی رولنگ کلاس ہے یہ اصل میں اس خوف میں مبتلا ہے. ایک تو نوجوان قیادت اوپر آ سکتی ہے بلدیاتی الیکشن کے ذریعے, اور اسٹوڈنٹس یونین پہ بھی انہوں نے پابندی لگا رکھی ہے. انہوں نے بیسکلی جو سیاست کی نرسریاں تھیں ان کو بند کر دیا ہے اور ان پر پابندی لگا دی ہے, اور یہ ترقیاتی فنڈ کی جو بندر بانٹ کرتے ہیں ان کو پتا ہے جس دن بلدیاتی الیکشن ہو گے جو جمہوری ممالک ہیں دنیا کے جو بھی ممالک ہیں ان کے اندر تمام ترقیاتی جو بجٹ ہوتا ہے وہ بلدیاتی اداروں کے ذریعے خرچ ہوتا ہے. تو یہ دراصل یہ کرپشن کی ہماجگاہ بن چکے ہیں یہ ہمارے لیجسلیٹو ادارے اور اسمبلیز. میں حکومت وقت سے اور لوگوں سے بھی یہ کہوں گا کہ وہ ہماری اس تحریک کا حصہ بنے, اور ہم انشاءاللہ پورے زور و شور سے سوشل میڈیا پہ عام جگہوں پہ انشاءاللہ تعالی بھرپور کمپین کریں گے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے کہ ان کو اسی سال یا قومی اسمبلی کے ساتھ جو ہماری جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے اس کے ساتھ ان کا انعقاد کیا جائے. لالا صدق صاحب, میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کو ہم جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کیونکہ لوکل جو سیاست ہے اس کے بغیر نہ تو تعمیر و ترقی ہو سکتی ہے نہ ہی کوئی اور معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ کی گورنمنٹ نون لیگ کی جو اس وقت ہے, دیکھیں آزاد کشمیر میں کچھ میرے خیال میں 10 اضلاع ہیں, 19-20 کمیٹیاں ہیں, 182 کے لگ بھگ یونین کونسل ہیں, 50 لاکھ کی آبادی ہے ساری. اگر گورنمنٹ چاہے تو اس کے لیے یہ کوئی اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ یہ آپ پچھلی حکومتوں کو چھوڑیں, اس دور میں آپ کے پاس ایک میجارٹی بھی تھی, کیا کہ آپ بلدیاتی الیکشن نہیں کرا سکے؟ خطرہ کیا ہے؟ اصل میں قریشی صاحب بات یہ ہے کہ یہ بیسیکلی جتنے بھی اس وقت پولیٹیکل آزاد کشمیر کر رہی ہے یہ لوگ چون آتے ہیں
پاکستان میں جس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے ڈیفینیٹلی یہاں آ جاتے ہیں. تو یہ جو سیاستدان ہیں خانی رکھ کے حکمت دیتے ہیں. عام عوام الناس کے ساتھ تو ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا. وراثتی سیاست ہے, پورے 10 کے 10 اضلاع میں ہیں, دادا سے باپ سے بیٹا, اور اس طرح چلتا آ رہا ہے. میں جاوید صاحب کی بات سے پوری طرح متفق ہوں کہ یہ الیکشن اگر کروانا چاہیں تو یہ قانون ساز اسمبلی کے الیکشنز کے ساتھ ہو سکتے ہیں, لیکن تو وجہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ لوگوں میں سیاسی شعور آئے اور ہمیں پرابلم کا کیا سیاسی شعور کی وجہ سے, کیا سیاسی شعور کی وجہ سے یہ نہیں چاہتے, یا اس لیے نہیں چاہتے کہ شاید کوئی اور لوکل سطح پر کسی اور جماعت کی حکومتیں نہ بن جائے, اس وجہ سے کوئی خطرہ یہ بھی تو نہیں ہوتا؟ ہم اتنا زیادہ کرتے نہیں ہیں. یہ اذان ہو رہی ہے اصل میں قریشی صاحب بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ مکس اپ ہی ہوئی ہیں. ایک تو ان کو اپنے داراداری کا خطرہ ہے, پھر یہ ہے اس میں سیاسی نمائندہ الگ ہو کے آئے گا, وہ جی حضور نہیں ہوگا, وہ تو عوامی حقوق کی بات کرے گا, لوگوں کے حقوق کی بات کرے گا. ابھی تو انہوں نے ٹاؤٹ اور کھڑپینچ پالے ہوئے ہیں جو ان کی جی حضوری کرتے ہیں اور ان کی ٹوٹی کا کام کرتے ہیں. تو جب بلدیاتی نمائندے آ جائیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے خطرہ ہے. تو وہ آپ آزاد کشمیر کی سیاست میں بھی ممتاز راٹھور سے لے کے اور باقی دیکھیں کہ جتنی بھی اس دور میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے لوگ تھے, بلدیاتی لوگ تھے, وہی آج کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں. اور گزشتہ 30-35 سال سے کوئی نیا چہرہ نہیں آیا ہے, کوئی نیا ایسا نہیں آیا ہے. بس یہ ان کے بیٹے اور پوتے پوتیاں جو ہیں وہی آ رہے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے باپ دادا کا حق ہے, اور یہ عام لوگوں میں انہوں نے باور کرا دیا ہے کہ یہ سیاست کرنا, یہ اسمبلی کا الیکشن لڑنا, یہ عوامی حقوق کی بات کرنا یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے, یہ چند سیاسی خاندان ہیں ان کا ہی کام ہے. تو یہ بیسیکلی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اپنی اجارہ داری کا خطرہ ہے, باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر یہ نیک ہوں تو یہ الیکشن کروا سکتے ہیں, اس کے لیے فنڈز بھی ہیں, سب میسر ہو سکتا ہے. پچھلے دور میں انہوں نے حلقہ بندیاں بھی کرائیں, ایک وہ جو ہے وزیر کی سربراہی میں سفارشات کی کمیٹی بھی بنی, اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ عدالت عالیہ نے بھی جو ہے وہ الیکشن کروانے کا باضابطہ حکم دیا ہوا ہے. تو یہ اس وقت توہین عدالت کے بھی مرتکب ہو رہے ہیں اور توہین عوام کے بھی مرتکب ہو رہے ہیں. لیکن عدالتیں ہماری, میں عدالت کی کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے کوئی ایسا معاملہ ہو, لیکن عدالتیں ہماری اگر کوئی اور معاملہ ہو تو فوری ایکشن لے لیتی ہیں. یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ لوکل سطح پر جو ہے وہ سیاست آؤٹ ہو چکی ہے, عدالت جو ہے کوئی ایکشن نہیں لے رہی. اس پر آپ کیا کہیں گے کہ ہماری جو سپریم کورٹ ہے, ہائی کورٹ ہے, ان کو اس بارے میں حکومت کو جو ہے وہ زبردستی یہ الیکشن کی طرف لے کر جانا چاہیے نا؟ یہ بات آپ کی بالکل کیا ہے. تو ان کا جاوید صاحب, میں آپ سے 1 منٹ بعد میں بات کرتی ہوں. تو یہ بیسیکلی بہت زیادہ ہم سچ تو نہیں بول سکتے. عدالت عالیہ کا معاملہ ہے, وہ ان کے اپنے پرابلم یہ تو ہے, تو انہیں عدالت ہی نہ ہو جائے. ہم عدالتوں کا تو احترام کرتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ نہیں. یہ حکمران جو ہیں قریشی صاحب, یہ ان کے حکم کے الیکشن نہ کروا کے توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں, انہیں تو کوئی نہیں پوچھتا. میں اور آپ تو عام آدمی ہیں, ہم تو رگڑے جائیں گے اس حوالے سے. تو وہ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی جو ہے وہ جاوید صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ یہ ساری ایک کلب بنا ہوا ہے پورا جو ہے نا عدلیہ کا, انتظامیہ کا اور سیاستدانوں کا, کہ یہ ہمارے اوپر بڑی طرح مسلط ہیں. تو یہ انہوں نے بلدیاتی کی آپ بات کرتے ہیں یا طلبہ سیاست کی بات کرتے ہیں, انہوں نے تو کشمیریوں کی سوچ کو مار دیا ہے, سوچ کو ہی پروان چڑھنے نہیں دیا کہ ان میں شعور ہی نہ پیدا ہو جائے. مطلب بلدیاتی الیکشن جو ہے یا بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ شعور پیدا کرتے ہیں اور شعور سے آگاہی آتی ہے. تو یہ نہیں چاہتے کہ یہ ہمارا دار روٹی ہمارے خاندانوں کا چلتا رہے. تو بیسیکلی اصل پرابلم یہ ہے. باقی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نیتی ہو, اگر یہ اچھے جمہوریت پسند ہوں, تو یہ الیکشن 1 مہینے کے اندر بھی کروانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ کوئی اخراجات کا بھی مسئلہ نہیں ہے. باقی ہلکا جی جاوید صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر جب تک کیا سمجھتے ہیں کہ ترقی اس وقت تک ممکن نہیں
یا ہو سکتی ہے کہ جب تک نچلی سطح پر اقتدار اور جو لوکل ادارے ہیں وہ مضبوط نہ ہوں اس وقت تک کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں ترقی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی یہ بالکل ممکن نہیں ہے. آپ 1985 سے پہلے یا 1991 میں جب آخری الیکشن ہوئے تھے اس سے پہلے آپ دیکھ لیں جو ترقیاتی کاموں کا لیول کیا تھا اور آج کیا ہے. اس وقت 1996 میں جب یہ آخری الیکشن کے لیے درخواستیں ہوئی تو میں بھی اپنی یونین کونسل سے امیدوار تھا، لیکن وہ 27 اکتوبر کو غالباً الیکشن ہونے تھے اور الیکشن سے 3 دن پہلے جو ہے وہ الیکشن کو ملتوی کر دیا گیا. ملتوی کر دیا گیا میں تھا، آپ بالکل. کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر اس وقت الیکشن ہو گئے ہوتے تو وادی سمانی کی سیاست جو آج ہے یہ اس سے قطعاً مختلف ہوتی، اور اس وقت جو پڑھے لکھے بے شمار نوجوان تھے جو بلدیاتی امیدواران تھے. آج بدقسمتی سے میں کسی ایک آدمی کا نام نہیں لے رہا، لیکن ہماری جو یہاں کی اب جو مین لیڈرشپ ہے جو پچھلے 3 انتخابات میں جنہوں نے سب سے زیادہ ووٹ لیے 1 2 3، وہ تینوں ان کی تعلیم جو ہے وہ ایف اے سے کم ہے یا ایف اے ہے. تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت بلدیاتی انتخابات میں گریجویٹس اور لا گریجویٹس امیدوار تھے. تو یقیناً جب پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ اوپر آئیں گے تو وہ ان کا جو ترقیاتی اہداف ہوں گے، جو ان کا ویژن ہوگا، جو ان کی سوچ ہوگی، وہ ڈیفینیٹلی آج کے موجودہ حکمرانوں سے بہت مختلف ہوگی. اسی طرح آپ دنیا کے کسی ملک میں کرائسس آپ دیکھیں، وہاں جو اسمبلیز ہیں جو وہ ان کو آپ پارلیمنٹس کہہ لیں، لیجسلیٹو اسمبلی کہہ لیں، نیشنل اسمبلی کہہ لیں، اصل میں ان کا کام جو ہے وہ صرف قانون سازی کرنا ہے. ترقیاتی جتنا بھی بجٹ اور اہداف ہوتے ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کے ذریعے ہوتا ہے. آپ اور میرا جو سابقہ ملک ہے انگلینڈ، آپ وہاں دیکھ لیں کبھی کسی جو ہمارا ممبر پارلیمنٹ ہے، کبھی کسی کے پاس ایک پینس کا بھی بجٹ ہے، وہ تمام سٹی کونسلز کے پاس ہوتا ہے. وہ تمام جو ترقیاتی کام ہیں وہ لوکل کونسلز کرتی ہیں اور ممبران پارلیمنٹ جو ہے وہ صرف قانون سازی کرتے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ہماری جو جس طرح پہلے بھی آپ نے کہا ہے کہ یہ کیس جو ہے ہائی کورٹ سے میرے خیال میں فیصلہ ہو کے سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ ہے غالباً. آپ دیکھ لیں کہ اتنی یہاں حکمرانوں کو یہ جرت ہے کہ کورٹ کے فیصلے کے خلاف سرین جو ہے وہ روگردانی کر رہے ہیں اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. تو کیا دنیا کے کسی معظم معاشرے میں اگر کوئی اس ملک کی جو سپریم کورٹ ہے یا ہائی کورٹ ہے اس کے فیصلے کو اس طرح سے رد کیا جا سکتا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ عدلیہ کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ لوگوں کو انصاف مہیا کریں اور جو فیصلہ انہوں نے کیا ہوا ہے اس پہ عمل درآمد کرانے کی ذمہ داری بھی عدلیہ کی ہے. جو کام ہم لوگ کر سکتے ہیں، ہمارا کام ہے لوگوں کے اندر آگاہی پیدا کرنا، لوگوں کو یہ بتانا کہ بلدیاتی الیکشن جب ہوں گے نئی لیڈرشپ ابھر کر اوپر آئے گی، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ گلے محلے تک لوگوں کے مسائل حل ہوں گے. ایک جو لوکل کونسل کا ممبر ہوتا ہے وہ اپنے 10-1200 جو اس کے ووٹر ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ 24/7 کنیکٹڈ ہوتا ہے. اور پھر جی چیئرمین یونین کونسل ہے، پھر ممبر ڈسٹرکٹ کونسل ہے، میونسپل کارپوریشن ہیں، وہاں کے لوکل جو ممبران ہیں وہ لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ روابط میں ہوتے ہیں. اب تو جو ہمارے ممبران اسمبلی بن گئے ہیں انہوں نے تو اپنے ریپ رکھے ہوئے ہیں، جس طرح وہاں ہمارے سامان بیچنے والے ریپرزینٹیٹیو آتے ہیں دکانوں پہ بزنس جنہیں پلیسز پہ، دوسری وہ زبان میں کہتے ہیں جنہیں لالا جو صاحب نے کہا کہ پیسے ٹمپ رکھے کمانے کے ہوئے لیے اس طرح کے دھندے کرتے ہیں. ہیں. بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا. لالا صدیق صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ آج ہمارے لوگ جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگوں کے اندر شعور بھی موجود ہے. جب ہمارے لیڈر سٹیج پر کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے نہیں ایسے کر دیں گے، ہم نے جمہوریت کو جناب عوام کی دہلیز تک اور نچلی سطح پر پہنچا دیا، کیا وجہ ہے؟ لوگ اس وقت آرام سے کیوں سنتے رہتے؟ کوئی آدمی بولتا کیوں نہیں کہتے کہ جناب یہ دیکھ لیں کہ 20 سال سے تو آپ نے آزاد کشمیر میں الیکشن ہی نہیں کروائے، تو آپ کس طرح جمہوریت کو مضبوطی کی کس طرح بات کر رہے ہیں؟ یہ تو صرف قریشی صاحب کتابوں کی باتیں ہیں، گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل. یہ ہمارے برصغیر میں بہت بڑا ظلم ہے جمہوریت کے نام پہ.
ہے نہ سیاسی سوچ ہونے اپروچ کی جاتی ہے. آپ برطانیہ میں بیٹھے ہیں, وہاں کونسلر ہے, اپنے پارٹی کے اندر الیکشن ہوتے ہیں, جو ٹیلنٹڈ بندہ ہوتا ہے وہی آگے آ سکتا ہے. ہمارا یہاں تو میں نے جیسے بتایا نا کہ یہ برصغیر کا علاقہ جو ہے یہ شخصیت پرستی کے حوالے سے بھی ان کی سوچ ہے, اور پھر بدقسمتی سے جمہوری سوچیں جو ہیں وہ پروان چڑھنے ہی نہیں دی. اس میں جو ہے وہ میں آپ سے بات شیئر کروں کہ میں 2008 میں ایڈمنسٹریٹر بنا تو میں بلدیہ کا اس وقت نہیں تھا, اسلام گڑھ میں ایک وہ دکانیں کرائے پہ لی ہوئی تھی, تو وہاں ایک گریجویٹ وہ جو ہے برتھ سرٹیفکیٹ بنانے آیا, تو وہ میرے آفس میں میرے کمرے میں بھی آیا, تو وہ کہنے لگا لالا جی آپ نے اپنا دفتر ادھر لے آئے. مطلب اس کو پتہ ہی نہیں تھا گریجویٹ کو کہ وہ بلدیاتی ادارہ کیا ہوتا ہے, بلدیاتی ادارے کیا کرتے ہیں, ان کی فنکشننگ کیا ہے. تو وہ سمجھتے تھے یہاں سے صرف برتھ سرٹیفکیٹ بنتے ہیں اس میں. تو بیچارے کا بدقسمتی سے یہ جی بالکل بالکل. تو وہ یہ ہے کہ عام بندے کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ اس میں 28 سال کا عرصہ ہی ہے, انہوں نے ان سیاستدانوں نے 2 جنریشنز کا حق مارا ہے, 2 جنریشنز کا حق مارا ہے انہوں نے بلدیاتی الیکشن کروا کے. تو یہ اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب ہے. میرا خیال ہے جاوید صاحب بھی اس موو کا حصہ ہیں, افتخار حسین ساجد صاحب ہیں اور صادق صاحب ہیں بمبر سے. یہ سوشل میڈیا پہ میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ بہت اچھی کمپین ان ساتھیوں نے برطانیہ سے اور یہ بمبر سے بہت اچھی چلائی ہے. کمپین ہے, تو بہت اچھی. میں جی تو وہ اس حوالے سے ہے کہ آپ لوگ شروع ہو گئے ہیں, لیکن بدقسمتی سے آپ برطانیہ میں بیٹھ کے آپ وہاں کے حوالے سے سوچتے ہیں. یہاں تو یہ جب سب ٹیمیں جو ہیں, سب جماعتیں جو ہیں اپنے منشور کا حصہ بناتی ہیں. خواجہ فاروق حیدر کی حکومت سے ہمیں بڑی امید تھی کہ بڑا بولڈ اور وہ اس طرح کا معاملہ ہے, لیکن وہ بھی جو ہیں اس مافیا آگے جو ہیں وہ چپ ہو گئے ہیں. بلدیاتی الیکشن کروانا کون سا مشکل کام ہے. جاوید صاحب بالکل جس طرح لالا صاحب نے فرمایا کہ بلدیاتی الیکشن کرانا حکومتوں کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے, اور اس میں بالکل صحیح بات ہے کہ ایک مافیا ہے جو آزاد کشمیر میں یہ نہیں چاہتا کہ اقتدار نچلی سطح پر جائے اور لوگ جو ہے وہ نچلی سطح کے لوگ جو ہے وہ اقتدار میں آئے اور ڈیولپمنٹ ہو. سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ کو روکنے کی بھی سازش ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ کی کمپین ہے یہ کب تک جاری رہے گی اور آپ اس کو کہاں تک لے کر جانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی, اس میں کافی دوستوں نے پہلے بھی بڑا حصہ لیا ہے. کچھ لوگ کورٹ میں گئے ہیں ہمارے, کچھ شباب بمبر سے اس کو, اور پھر بمبر کے جو صحافی ہیں انہوں نے اس کو کافی عرصے سے اس کو لانچ کیا ہوا ہے. ہم اس کو سمانی میں وقت جو ہے وہ رفتہ رفتہ اس کو پروان چڑھا رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے, یہ ابھی کرونا کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں اس ٹائم میٹنگز کال کرتا لوگوں کی, اور لوگوں سے ملتا, فردن جا کر ملتا, میٹنگز کال کرتا, نوجوانوں سے یہ گزارش کرتا کہ آپ مختلف شہروں میں, مختلف جو چھوٹے آپ کے ٹاؤن میں وہاں جمع ہوں, بے شک 10 بندے جمع ہوں, 15 بندے جمع ہوں, 20 ہوں, ہم پورے حلقے کے اندر اور پھر اسی طرح تمام دوست پورے آزاد کشمیر کے اندر اس پیغام کو جو ہے وہ جو ہے لوگوں تک پہنچائیں. اصل بات یہ ہے کہ جب آپ کے ملک کے اندر بلدیاتی انتخابات ہوں گے تو یہ ترقی کا پہیہ چلے گا, اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کو ایک بہترین لیڈرشپ ملے گی. ہر 4 سال کے بعد آپ کو نوجوان قیادت اوپر آئے گی, اور یہ جو 10 سال سے 12 سال سے جس طرح یہ خاندانوں کی سیاست بن گئی ہے, سچی بات یہ ہے کہ باپ کے بعد اس کا بیٹا, اس کے بعد اس کا پوتا, اور پھر ان کے نواسے نواسیاں, یہ تو بادشاہت کام ہو گئی ہے اس ملک کے اندر. جمہوریت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور پھر ایمانداری سے بات ہے کہ مجھ جیسا یا لالا تصدق جیسا کوئی کارکن جب الیکشن کے لیے تیار ہوتا ہے تو لوگ اس کو کہتے ہیں یار اس کا ووٹ بینک کیا ہے. لوگ اس کو پوچھتے ہیں کہ یار پہلے اس کے خاندان سے کون آدمی الیکشن لڑا ہے. آپ دیکھیں آپ کے ملک برطانیہ کے اندر جو ایم پی بنتے ہیں وہ تقریباً میجارٹی ان میں 75% کونسلر سے اوپر جاتے ہیں وہ لوگ, اور ان کو ایکسپیرینس ہوتا ہے. اگر آپ کو ایک لحاظ سے یہ بھی پارلیمانی جو ہے نظام کا حصہ ہے, تو وہ آپ چھوٹے پیمانے پہ پہلے آپ اس کا ٹریننگ کرتے ہیں, اور پھر جب آپ اوپر جاتے ہیں آپ کو, اگر آپ 10 سال ایک لوکل کونسلر یا ممبر ضلع کونسلر رہے ہیں تو آپ کو لوگوں کو ڈیل کرنے کا طریقہ, آپ کو اہداف کا پتہ ہوتا ہے. آپ نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ میں نے فلاں ایریا میں سڑک بنانی ہے, میں نے فلاں ایریا میں سکول بنانا ہے, فلاں ایریا میں ڈسپینسری بنانی ہے. یقین کریں
جتنے اسکول اس سے پہلے بنے ہیں، جتنے ڈسپینسریز بنی ہیں، جتنے چھوٹے موٹے ترقیاتی کام ہوئے، یہ تو لوکل کونسل کے زمانے میں ہوئے ہیں۔ ممبران اسمبلی نے تو ماس وے کمیشن کھانے اور پیسے بنانے اور اپنے مکان بنانے کے علاوہ مجھے بتائیں انہوں نے کیا کیا ہے؟ اور بدقسمتی یہ ہے کہ لوگوں کے اندر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک قدغن سی لگا دی ہے انہوں نے سیاست کے نوجوان اوپر ہیں، اسٹوڈنٹ یونین پہ پابندی ہے، اور اس کے علاوہ جو لوکل کونسل کے انتخابات پہ پابندی ہے یا نہیں کرا رہی، اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے؟ اس سے تو ایک اس ملک کے اندر جو ہے وہ شعور جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو رہا، اور دوسرا جو ہے وہ سیاست کی ایک جو نوجوان ہیں وہ اوپر نہیں آ رہے، اور پھر مسلط شدہ لوگ جو ہیں وہی بار بار الیکٹ یا سلیکٹ ہو کے آ رہے ہیں۔ اور اس کا آپ یہ دیکھیں کہ اسمبلی کا الیکشن بالکل ایک سفید پوش آدمی بھی اگر کسی وجہ سے الیکٹ ہو جاتا ہے، 10-15 سال کے بعد آپ اس کی جائیدادوں کا اندازہ لگائیں، وہ یہ جائیدادیں کہاں سے بنا رہے ہیں؟ کیا کبھی کسی نے کوئی پوچھا ہے کہ جو لوگ ممبران اسمبلی ہیں ان کی کروڑوں روپے کی جائیدادیں کہاں سے آ گئی ہیں؟ ان کے پاس جو یہ بڑے بڑے کروڑ 1.5 کروڑ کی گاڑیاں یہ کہاں سے آئی ہیں؟ تنخواہیں ان کو ملتی ہیں، وہ میں اس کے حق میں ہوں کہ ان کو تنخواہیں ملیں تاکہ یہ اپنا جو روزی وغیرہ ہے روزی کا ان کا بندوبست ہو، یہ کرپشن کی طرف دھیان نہ دیں۔ ان کی تنخواہ ہونی چاہیے، جو لوکل کونسلر ہیں، جو ڈسٹرکٹ کونسلر ہیں، جو ممبران اسمبلی ہیں، دنیا کے ہر ملک میں ان کو مراد جو ہے تنخواہ کی شکل میں دی جاتی ہے، منتھلی یا سالانہ۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بالکل ایک سفید و پوش آدمی سیاست شروع کرتا ہے، ممبر اسمبلی بنتا ہے، پھر اس کے آپ رکھ رکھاؤ دیکھیں، اس کے نخرے دیکھیں، اس کے مکانات دیکھیں، اس کی جائیدادیں دیکھیں اور ان کے کاروبار دیکھیں، اور ان کا بظاہر کوئی ذریعہ آمدن بھی نہیں ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگوں کا کام ہے، ہمارا کام ہے لوگوں کو اس مہم پہ ان کو بتانا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اور میرا تو یہ ایمان ہے کہ اصل سیاست و آزاد کشمیر کے اندر اس دن ہوگی جس دن ایک بالکل کوئی چھوٹے ٹرائب کا آدمی وادی سمانی سے ممبر اسمبلی بنے گا، کوئی الکاس جو آپ کا چکسواری ہے وہاں سے بالکل کوئی کامن آدمی، کامن بیک گراؤنڈ کا آدمی، آپ دیکھ لیں 1 یا 2 ہی خاندان کے لوگ وہاں سے ممبر اسمبلی بنتے ہیں۔ کیا کبھی دیکھا ہے اس سرکار سے کوئی اور آدمی بھی سوچا ہے کبھی کسی نے کہ وہ ممبر اسمبلی بن سکے؟ اور جمہوریت تو یہ ہے کہ میرا بھائی اور میرا دوست جو ہے محمد یاسین، جو میرے گاؤں کا ہے، وہ برطانیہ سے ممبر پارلیمنٹ بن گیا ہے، جہاں اس کے گاؤں کا کوئی اور آدمی اس کی بیوی کے علاوہ نہیں رہ رہا، اور اس کی برادری کا بھی 200 ووٹ نہیں ہے، اور مسلمانوں کا ووٹ بھی بہت کم ہے۔ یہ جمہوریت ہے۔ ہمارے ہاں جمہوریت کیا ہے کہ یہاں سے 2 یا 3 برادریوں کے لوگ جو ہے ممبران پارلیمنٹ بنتے ہیں۔ یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ بازی ہے، اور اس دھوکہ بازی میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جن کے مفادات وابستہ ہیں۔ یہاں اہلیت کی بنیاد پر الیکشن ہونا چاہیے، یہاں برادری کی بنیاد پر الیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں لوگ پڑھے لکھے لوگوں کا انتخاب کریں اور یہ دیکھیں کہ کون آدمی ہے ان کے مفادات کا تحفظ کرے گا۔ یہاں پیسے دے کر ممبر اسمبلی بنا جی، جاتا ہے، جس آخری طرح دنوں میں جاوید صاحب کروڑوں آپ روپے نے بانٹے جاتے ہیں۔ یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ یہ کہاں کی سیاست ہے؟ جی جس طرح کہاں کی جمہوریت ہے، کہاں کی سیاست ہے، لالا صدق صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بلدیاتی سیاست ہے، اس میں جو موروثی سیاست ہے اور برادریوں کی سیاست ہے، یہ بھی اس میں اس کا انفلوئنس بھی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا معاملات ٹھپ ہیں؟ بالکل جی، بالکل قریشی صاحب، بات یہ ہے کہ یہ تو جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ جو سیاستدان ہیں سب سے پہلے اپنے خاندان کا سوچتے ہیں، تو اس حوالے سے ڈیفینیٹلی پچھلی بھی آپ ہسٹری دیکھ لیں آزاد کشمیر کے اندر کہ جس کا دادا ممبر نہیں اسمبلی لالا تھا، صاحب، جس کا باپ ممبر اسمبلی تھا، وہی آپ اگر وہ اپنے خاندانوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو اپنے خاندان کے لوگوں کو بلدیاتی الیکشن میں سامنے لائیں، اور اگر کسی میں دم ہوا تو مقابلہ کر لے گا۔ اس میں کون سی بری بات ہے کہ اگر وہ خاندان کی سپورٹ ہی کر لیں، چلو 1 منٹ کے لیے جو ہمارا ممبر اسمبلی ہے یا منسٹر ہے وہ اپنے کسی عزیز کو سامنے لے آئے، اگر مقابلہ کر لے جمہوری طریقے سے، جو اس کے مقابلے میں آئے گا تو وہی بن جائے، ہمیں اس سے بھی اعتراض نہیں ہے، لیکن کم از کم اس کو جو ہے فعال تو کرے نا، اس جو بلدیاتی ادارے ہیں۔
اصل میں قریشی صاحب یہ مقابلہ ہی تو نہیں کر سکتے نا. اگر مقابلہ کر سکتے ہوں یا ان میں اس طرح کی سخت ہو یہ تو جو ہے نا جو استعمال کرتے ہیں یہ تو پھر کہ چیٹنگ ہوئی. مثلا کے طور پر جناب اب آزاد کشمیر کی سیاست میں جو آنے کا وہ ہے وہ پہلے تو امیدوار بتاتا ہے کہ جی میرے پاس اتنا پیسہ ہے, بہت بڑی گاڑی ہے, یہ سمبل ہے. پھر وہ جناب ایجنسیوں کے جو ہیں وہ کے نمبر اس کے پاس ہیں. یہ سیاست سٹارٹ کرنے کا سٹائل ہے جی میرے موسم ہے, میرے وہاں ہے, وہ جناب فلاں کو دعوت دی ہے, فلاں کے ساتھ فوٹو سیشن ہوا ہے, فلاں ہے. وہ مطلب ہے وہ بنیادی سوچ نہیں ہے کہ ہم نے یہ اپنے لوگ کے علاقے کے لوگوں کی یا خدمت کرنی ہے یا اس کو سیڑھی سے سیدھے چلنا ہے. ہر بندہ شارٹ کٹ کے چکر میں ہے. جو اب بات آپ نے کی ہے نا کہ یہ جو ہے نا لوگوں کے لیے مسئلہ ہے, چٹا بھی کتا کالا بھی کتا, وہ لوگوں کے لیے چوائس جو ہے وہ تو مسئلہ بن گئی ہے نا. وہ کوئی چوائس ہی نہیں ہے. تو ہمارا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں لوکل سطح پر ایک تو یہ جو ہے نا بلدیاتی الیکشن نہ ہونے سے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ نرسریاں بند ہو گئی ہیں. دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے علاقوں میں کوئی کونسلر ہوتا تھا, ڈسٹرکٹ کونسلر ہے, وہ آن کرتے تھے. اب تو وہ کوئی نانی ننکا ہی نہیں ہے, کوئی بندہ آن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لولی لنگڑی انجمن جو تھوڑے سے بڑے شہروں میں ہیں وہ کوئی حقوق کی بات کرتی ہیں یا اس طرح کے. باقی تو جس بندے کے ساتھ, اور پھر یہ لوگ پارٹیز میں سر یہ تھا کہ بی ڈی ممبر سے بے شمار ایسے مسائل جو ہیں وہ گاؤں کی سطح پہ ہی حل ہو جاتے تھے, تھانے کچہری کی نوبت ہی نہیں آتی تھی. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے. تو یہ ان کے بہت زیادہ نقصانات ہیں. وہ اس میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے بغیر جو ہے قانون ساز اسمبلی کا الیکشن جاگیرداروں وڈیروں کو اپنے اوپر مسلط کرنا ہے. اور آزاد کشمیر کے شہری ہونے کے ناطے یہ ہمارا بنیادی حق ہے کہ ہمیں لوگوں کو یہ حق دیا جائے جو گزشتہ 3 دہائیوں سے انہوں نے رکھا ہے. تو بلدیاتی الیکشن جو ہیں وہ تعمیر و ترقی کے حوالے سے بھی, جیسے جاوید صاحب نے بات کی ہے کہ وہ کونسلر کو یا وہ علاقے کے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری بنیادی ضرورت کیا ہے یا ہماری ترجیحی ضرورت کیا ہے. تو اس وقت تو یہ ہے کہ وہ بڑی شرم بھی آتی ہے کہ 2 سموں کے جناب وزیر جو ہیں وہ یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ یہ جو 1 لاکھ روپے کی کوئی نالی بنی ہے یہ بھی اس پہ بھی اگلے پہ ایسا ہے وہ ڈائریکٹ میرا ہی ہو, تاکہ پھر وہ. تو یہ اس طرح کی ان کی مینٹلٹی ہے. اس میں کوئی بھی کیلیبر کا اس وقت آزاد کشمیر کے اندر کوئی بھی سیاستدان, سکندر حیات یا سردار قیوم یا بڑے لیول کے کپتان سرفراز صاحب تھے جس طرح, تو غلام رضا تھے, مطلب جو بڑے کیلیبر کے لوگ تھے وہ ہے ہی نہیں ہے, کوئی ہے ہی نہیں ہے. یہ سارے جو ہے نا اب ان کی الیکشن کمپین دیکھیں, میں آخری بات کرتا ہوں کہ یہ بھی وعدے جو ہیں ذاتی لیول کے ہی کرتے ہیں. قانون سازی کیا ہوتی ہے, قانون سازی کیسے کی جاتی ہے, ان میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے. میں آپ کے وہاں میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ قانون سازی کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری جاب کیا ہے. اور قانون سازی آزاد کشمیر کے قانون میں آرڈیننسوں کے ذریعے پاکستان سے مستعار یہ چل رہے ہیں. یہ دنوں کرنے والا ایک گروپ کا تو پتہ چلا کہ آزاد کشمیر میں اس کرائم کا کوئی قانون ہی نہیں ہے. تو وہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قانون سازی کیا ہوتی ہے. یہ سلسلہ یہ وہاں جاتے ہیں تو مظفر آباد میں بھی اتنی دیر ہی رکتے ہیں, دیر کا ڈرائیور اور پی اے جو ہے وہ ٹی اے. جی نہیں, اس میں جو ہے میں خود ایکسپیرینس دیکھا ہے نا کہ یہ اتنی دیر ہی وہاں رکتے ہیں, اتنی دیر ان کا جو پی اے اور ڈرائیور ہیں وہ ان کے ٹی اے ڈی اے کے بل نہیں بناتا. بلکہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ وہاں میں نے منسٹرز کو لڑتے دیکھا کہ تم میرے وہاں فلاں کا تبادلہ کرو گے تو میں تمہارے کا کروں گا. مطلب ہے اس طرح کے انہوں نے ماسی بیڑا بنایا ہوا ہے. آپ کی ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک, لیکن ان کا حل کیا ہوگا؟ کہ چونکہ آپ نے ابھی جانا بھی ہے, میں جاوید صاحب صدیق صاحب سے 1-2 باتیں کر کے ان سے اجازت چاہوں گا, پھر آپ سے جو ہے ہم تفصیلی بات کریں گے. ان کا حل کیا ہے؟ کیونکہ جب تک ہم اس کا کوئی حل کی طرف نہیں جائیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جس طرح دیکھ لیں کہ پاکستان گورنمنٹ نے الیکشن تو کروا دیے, لیکن آج دن تک وہاں پر اقتدار ابھی تک وہ رو رہے ہیں کہ بلدیاتی اداروں کے سربراہان ہے کہ ہمیں جو اقتدار منتقل ہی نہیں کیا جا رہا. اگر ہم کوئی کام کر بھی دیتے ہیں تو پھر بھی اس میں جو ہے وہ اتنی گنجائش رکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پیچھے پھرتے رہے. یہ میں اصل میں بات یہ ہے کہ قریشی صاحب یہ جو جیسے سوشل میڈیا پہ ابھی مہم چلی ہے اور اتنا عرصہ ہو گیا, لوگوں میں بھی اویئرنیس پیدا ہوئی ہے.
عام بندے کو بھی اس بات کا پتہ چل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا بنیادی حق ہے. اس ہر جماعت کا, ہر شہری کا یہ ہے کہ وہ اس کے خلاف آواز کرے. اور یہ جس طرح کا ابھی یہ فورم بنا ہے, ساتھیوں نے بنایا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بڑے عرصے بعد یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہم نے اس کی افادیت سے فائدہ اٹھایا ہے. تو میں انشاءاللہ یہ چونکہ بیسیکلی لوگوں کا بنیادی حق ہے, میں اس حق سے جبر کے ساتھ جو ہے وہ محروم کیا گیا ہے, اور یہ زیادہ عرصہ ہو نہیں سکتا ہے اس میں. تو یہ ہے کہ جب تک لوگ کسی عوامل کیا مسئلے کے خود انہوں نے کرنا نہیں ہے, میں اپنا ہے لوگ باشعور آ جائیں گے. وہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ قدرت شہاب کا ایک جو ہے نا, وہ کسی ساتھی نے اسی تحریک میں کوٹ کیا تھا کہ ایک کردار آیا تو اس نے کہا جی وہ اسکول بنا دیں, تو بڑے خوش ہوئے کہ وہ تو اسکول دوسرے علاقے میں بنانا چاہتا ہے. پھر وہ دوسرا آیا تو اس نے کہا جی اس کے علاقے میں بنائیں. تو یہ سیاسی وڈیرے ہیں, یہ تو چاہتے ہی نہیں ہے کہ کوئی شعور پیدا ہو, کوئی سیاسی شعور ہو, لوگوں میں کوئی سوچ پیدا ہو. تو اگر یہ سوچ پیدا ہو جائے تو یہ بوریا بسترا گول ہو جائے گا. تو ہم نے انشاءاللہ آپ جو ہے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, آپ جیسے لوگوں کی رہنمائی ہمیں حاصل ہے, تو ان کا بوریا بسترا گول ہوگا اور انشاءاللہ بلدیات جو ہے وہ ہوں گے. یہ میں آپ کو اس پروگرام کی وساطت سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہوا پک چکا ہے اور پھٹنے کا انتظار کر رہا ہے. بہت شکریہ لالا صاحب, آپ نے اپنا ٹائم دیا, چونکہ آپ نے جانا بھی ہے. تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں, آپ نے اپنے قیمتی جو لوگوں کو باتیں ہیں وہ بتائی ہیں اور ہمیں مستفید کیا ہے. آپ کا بہت شکریہ. میں چوئی جاوید صاحب آپ کی طرف بڑھتا ہوں. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جاگیردارانہ سیاست اور موروثی سیاست, تھانہ کچہری کلچر کا کس طرح خاتمہ ممکن ہے؟ دیکھیں, ایک تو لالا صاحب کو خدا حافظ کہوں گا کہ وہ بڑا مزہ آیا ان کے ساتھ بات کر کے اور ان کی گفتگو سن کر. سب سے پہلے ان کے جو ہے وہ ان سے معذرت کرتے ہوئے کہ جو یہ ایڈمنسٹریٹر لگائے ہوئے ہیں موجودہ گورنمنٹ نے, میں آپ کو بتاؤں کہ کروڑوں کا بجٹ جو ہے یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں حکومت سے لے کر, اور یہ نان الیکٹڈ لوگ ہیں. یہ کس حیثیت میں یہ کر رہے ہیں؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ الیکٹڈ لوگ ہوتے, یہ بلدیاتی نمائندے ہوتے, تو یہ کم از کم کسی کو جواب دہ ہوتے اپنی یونین کونسل میں, اپنے ضلع میں. اور ایک جو سلیکٹڈ آدمی ہوتا ہے اس نے تو اپنی مرضی سے بندر بانٹ جو ہے وہ کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے حلقہ سمانی کے اندر جو ہے وہ جو فنڈز کی تقسیم ہے وہ بالکل غیر منصفانہ ہو رہی ہے, اور مخصوص جو ایریاز میں فنڈز کی تقسیم ہے. اور ایک بڑا جو ہے وہ ہمارا ایشو ہے یونین کونسل پونا کے اندر سڑک کا. دو بڑی جو روڈز ہیں, جو جنڈالا اور پیر گلی اور جنڈالا سے کسگما, آپ یقین کریں, آپ نے یہاں سفر نہیں کیا, جو لوگ یہاں سفر کرتے ہیں, یہ جو ہے وہ منجو داڑو کی جو ہے نا زمانے کی یاد دلا رہی ہے ہم کو یہ سڑک. وہ ایک دوست نے لکھا تھا پچھلے دنوں کہ پہلے جو ہے وہ روڈ میں کہیں کہیں گڑے تھے, اب گڑوں میں کہیں کہیں روڈ نظر آ رہی ہے. تو یہ بیسکلی جو ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جو ہمارے الیکٹڈ لوگ ہیں یا جو گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹیو ہیں, میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ بالکل انہوں نے کام نہیں کیے, میں فیر بات کرنے پہ یقین رکھتا ہوں, لیکن تصب جو ہے وہ ان کی جو گٹی میں رچا بسا ہے کہ وہ اپنے, ان کو پتا ہے کہ ہم نے فلاں جگہ سے ووٹ لینے ہیں تو وہاں کام کریں, اور فلاں جگہ سے ہمیں ووٹ نہیں ملیں گے تو وہاں کام نہ کریں. جہاں بلدیاتی ادارے ہوتے ہیں وہاں ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں, میں مانچسٹر میں رہتا تھا, آپ لیڈز میں رہتے تھے, آپ لیبر پارٹی کو ووٹ دیں, میں ٹوری پارٹی کو ووٹ دے دوں, کبھی ایسا ہوا ہے کہ میری سڑک نہ بننے اور آپ کی سڑک بن جائے؟ نو, کبھی ایسا نہیں. ہوا ہے کہ میرے علاقے کا جو سکول ہے وہ ہائی نہ ہو اور آپ کے علاقے کا سکول ہائی ہو جائے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے علاقے میں انہوں نے پوسٹ آفس دے دیا, میرے علاقے میں نہیں دیا؟ یا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ترقیاتی کام اس بنیاد پر کیے جا رہے ہوں کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ دوسری پارٹی سے؟ ایسا نہیں ہے. جب جمہوری بیسک ڈیموکریسی ہوگی تو ہر جگہ سے نمائندہ ہوگا آپ کا. میرے گاؤں گئیں سے ایک بی ڈی ممبر ہوگا, پھر میری یونین کونسل پونا سے ایک بندہ ہوگا, میرے بی ڈی ممبر کو جو ہے وہ فنڈز ملیں گے, ممبر ڈسٹرکٹ کونسل کو فنڈ ملیں گے, اور جو ایم ایل اے ہوگا وہ اوپر بیٹھ کر جو لیجسلیشن کرے گا
फंड्स मसावी तौर पर 5 यूनियन काउंसिल्स में तकसीम होंगे, जिस तरह हमारे हल्का की 5 यूनियन काउंसिल हैं पुराने नोटिफिकेशन के मुताबिक। तो अभी तो एमएलए अपनी पसंद नापसंद की बुनियाद पर अपने इर्द गिर्द जो उसके लोग हैं और जहां से उसको वोट मिले थे उधर काम कर रहा है। लेकिन अगर बल्दियाती इलेक्शन हूँ तो हर यूनियन काउंसिल से 15-16 बीडी मेंबर और एक मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगा, एक चेयरमैन होगा। तो वो फंड्स की जो है तकसीम जो है वो हर तरफ जाएगी। हर बीडी मेंबर को उसका हिस्सा मिलेगा यूनियन काउंसिल से, हर मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को जिला काउंसिल से उसका हिस्सा मिलेगा। तो ये नहीं होगा कि सिर्फ मखसूस एरिया में फंड्स की तकसीम होगी, बल्कि पूरा हल्का के अंदर। और फिर आपने एक बात की थी कि ये जो हमारे मेंबरान असेंबली हैं ये इलेक्शन के खिलाफ क्यों है, ये अपने बेटों को भतीजों को इलेक्शन लड़ाने। मेरे भाई, अगर ये बेटू भतीजों को इलेक्शन लड़ाएंगे तो इनके मुकाबले में जब इलेक्शन लोग लड़ेंगे, एक तो ये इलेक्शन हारेंगे और दूसरा वो आदमी अगले इलेक्शन में इनके खिलाफ जाएगा। जब इनके खिलाफ जाएगा तो फिर ये इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। ये दरअसल इन्होंने एक गेम प्लान किया हुआ है लोगों को सियासत से पीछे रखने का। और मैं इस अपने आप के इस फोरम से ये बात जरूर कहूंगा कि आप आजकल जो है ये पार्लियामेंटेरियंस नहीं पैदा हो रहे, ये सिर्फ वहाँ एक पैसे कमाने वाला ग्रोह है। वरना बलदियाती इलेक्शन से तो चौधरी मोहम्मद रशीद जैसे पार्लियामेंटेरियन इस निज़ाम ने पैदा किए हैं। इसी बलदियाती इलेक्शन से राजा मोहम्मद जुल्करनैन खान जो है वो आज़ाद कश्मीर के सदर बने हैं। तो ये अगर आपने सिर्फ जो है वो जब मेंबर असेंबली बलदियाती इलेक्शन नहीं होंगे तो एक मखसूस बेल्ट से लोग जो है वो एक इलाके का तसब चलाकर, एक बरादरी का तसब चलाकर, जब बलदियाती इलेक्शन फर्ज किया एक ही वार्ड में होंगे, अगर वहाँ एक ही बरादरी के लोग रहते हैं तो दो बंदे इलेक्शन लड़ेंगे, डेफिनेटली वहाँ दो ग्रुप बनेंगे। एक ग्रुप किसी दूसरे को सपोर्ट करेगा, दूसरा दूसरे को सपोर्ट करेगा। यहाँ फिर अजारादारी का खात्मा हो जाएगा। ये हम लोगों को पागल बनाने के लिए कि ये आपकी बरादरी का बंदा मेंबर असेंबली बन जाता है। मैं कहता हूँ मेरी बरादरी का अगर बंदा मेंबर असेंबली बनता है, लोगों के मायार जिंदगी बुलंद नहीं हो रहा, तो मेरी बरादरी का बंदा मेंबर असेंबली बने, मुझे क्या फायदा है उसका? जब लोगों के मसाइल ही हल ना हो तो अगर दूसरी बरादरी का बंदा बन के लोगों के मसाइल हल करता है तो फिर उसको बनना चाहिए। और क्या बरतानिया में कभी आपने इस बुनियाद पर वोट दिए हैं कि ये कालगढ़ का आदमी है, ये इस्लामगढ़ का है, ये पूना का कभी है, नहीं, कभी ये नहीं। फलां बरादरी का है? नहीं, वहाँ हम देखते हैं किस पार्टी का है, लेबर का है, टोरी का है, कितना लायक है, कितना अच्छा है, इसकी कारकर्दगी क्या है, ये क्या कर सकता है, ये गुफ्तगू कैसी कर सकता है, ये पढ़ा लिखा कितना है। तो यहाँ बिल्कुल इससे बिल्कुल उल्ट। और मेरी ये गुजारिश होगी तमाम लोगों से जो मेरा ये और आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि जितने नौजवान हैं जो मैट्रिक के ऊपर हैं, लॉ ग्रेजुएट्स हैं, वो हमारी तहरीक का हिस्सा बने। हम मोटिवेशन करेंगे उनको। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करूंगा आज फेसबुक पे। बिल्कुल ठीक है। और बिल्कुल इंशाल्लाह ताला मैं अपना ज़ाती नंबर भी दूंगा। फेसबुक पे लोग मुझसे रब्ता करें, हम लोगों को इकट्ठे करेंगे, मेंबरशिप करेंगे और लोगों के नाम लिखकर हम इस तहरीक को जो है वो इंशाल्लाह आगे की तरफ लेकर जाएंगे। और मुझे यकीन है कि मेरे दोस्त हैं जो बरतानिया में, चौधरी अजीज साहब और चौधरी सादिक साहब, मेरे दोनों क्लास फेलो हैं, मेरे बड़े प्यारे भाई हैं दोनों। इंशाल्लाह ताला हम इस तहरीक को पूरे आज़ाद कश्मीर में लेकर जाएंगे। और एक नार्वे से हमारे दोस्त हैं चौधरी मुख्तार साहब, वो मेंबर से आए, मेंबर शहर में, उन्होंने भी इस तहरीक में बड़ा हिस्सा डाला है, वो भी इस पे काम कर रहे हैं। और तमाम जमातों में, वो चाहे नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, या रियासत की जो दूसरी जमातें हैं, उनके तमाम जो बुनियादी जमहूरियत और डेमोक्रेसी पे यकीन रखने वाले कारकुन हैं और जो कल की सियासत में आगे आना चाहते हैं, उनसे ये मेरी गुजारिश है कि वो इस तहरीक का हिस्सा बने और सोशल मीडिया पे, अखबारी बयानात पे, छोटी छोटी मीटिंग्स करके लोगों के अंदर ये शऊर पैदा करें। इस मुल्क के अंदर मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर तसलसल से और तवातर से बलदियाती इंतखाबात शुरू हो जाएं तो यहाँ काबिल आदमी के अलावा कोई आदमी कभी 1 या 2 या 3 से ऊपर इलेक्शन नहीं जीतेगा। ये 10-10 मरतबा जो इलेक्शन जीतने वाले सौदेबाज हैं, इनसे इन लोगों की जान छूट जाएगी। जिस तरह जावेद साहब आपने बात की है कि ये जो कैंपेन आप पूरे आज़ाद कश्मीर तक लेकर जाएंगे, क्या ये अच्छा हो कि अगर जो आपके ज़िला मेंबर के सिर्फ जो 5, 6 या 4 या जितने भी मेंबरान असेंबली है,
آپ کا جو وفد ہے پہلے ان سے ملے کہ جی آپ بھی ہماری اس تحریک کا حصہ بنیں, کہ دیکھیں یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے لائیں کہ جو بھی جس کا کوئی کردار ہے آپ کے ساتھ کون اس, کیونکہ یہ کسی کی ذاتی تو ہے نہیں ہے کہ یہ تحریک ایسی ہے کہ جی کسی کا ذاتی مفاد ہے, یہ لوکل سطح پر جو اقتدار کی منتقلی ہے یہ تو عام آدمی کے مفاد میں ہے. ایک بات, دوسری بات یہ کہ کیا ہمارے لوگ, اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں کوئی شعور نہیں آیا, پھر اگر ہمارے آج بھی ہم جو ہے 70% ہماری جو تعلیمی معیار ہونے کے باوجود ہم جو ہے آج بھی برادریوں میں اور جو اس طرح کے جو لیڈران ہیں ان کے آگے جو بے بس ہیں, تو پھر ہمارا اللہ ہی حافظ ہے, اور کیا کہہ سکتے ہیں, پھر کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں جی کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. میں تو پچھلے دنوں راجہ مقصود صاحب سے بھی ملا اور ایک وفد کی صورت میں ہم ملے اور سڑک کے حوالے سے ہم نے بات کی, کیونکہ وہ گورنمنٹ کے نمائندے ہیں. میں چودھری علی شان صاحب سے بھی ملنے کے لیے تیار ہوں. ان سے یہ کہوں گا کہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے وہ پارلیمنٹ کے اندر بولیں, لیکن وہ پہلے 15 سال کبھی نہیں بولے اسمبلی کے اندر. اب میری ریکویسٹ پہ وہ کتنا اثر لیں گے یہ بھی دیکھ لیں گے. اور باقی جو ہمارے ممبران ہیں سابقہ یا موجودہ یا جو امیدواران ہیں, اب ان کو خود بھی اس تحریک کا حصہ بن جانا چاہیے, اور ہم بھی ان سے ملیں گے, ان سے گزارش کریں گے. اور ہمارے کچھ جو ممبران اسمبلی ہیں یا سابق ہیں وہ بھی بلدیاتی جو الیکشن سے اوپر آئے ہیں. کچھ لوگ, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نہیں آئے, لیکن اب انہوں نے جب اوپر پہنچ آئے تو انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ اوپر پہنچ کے پچھلے باقی آنے والوں کا راستہ بند کا, اب وہ بھی اسی سوچ پہ گامزن ہو گئے ہیں کہ خود تو وہ بلدیاتی الیکشن کا حصہ بن کر اوپر آئے ہیں, لیکن اب وہ مزید کسی کو شاید اوپر آنے کا موقع نہیں دینا چاہتے. یہ ایسا بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک لیڈر بندہ بنتا ہے وہ اس کے بعد اپنے بعد کسی آدمی کو اوپر آنے کا موقع نہیں دیتا. حالانکہ ٹرو لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے فالوورز لیڈر بنے, جس کے ساتھ کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کل مستقبل کے لیڈر ہوں. وہ خود لیڈر تو ہو لیکن وہ لیڈر جو ہے پروڈیوس کرے, یعنی کہ اس کے ساتھ کام کرنے والے لوگ وینری ہوں اور وہ کل وہ قوم کی جو ہے وہ باغ جو ہے ڈور سنبھالیں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی ایک دفعہ ممبر اسمبلی بن جاتا ہے, آپ اس کے ارد گرد دیکھیں وہ خوشامدیوں کو پھر اپنے پاس بٹاتا ہے. جس آدمی کے اندر کوئی ٹیلنٹ دیکھتا ہے, جس آدمی کے اندر کوئی قابلیت دیکھتا ہے, اس کو پھر 100 کنڈوں سے دبانے کی کوشش کی جاتی ہے, اور پھر یہ پوری کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو توبہ طائب کرا کر جو ہے وہ سیاست سے فارغ کرا دیا جائے. یہ ہمارے لوگوں کا وتیرہ بن گیا. لیکن انشاءاللہ تعالی جو نوجوان ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ انشاءاللہ جس طرح کہتے ہیں کہ ہم بھاگنے والے نہیں ہیں, ہم تو ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے. اور لوگوں کو یہ ہم کوئی الیکشن جیتے ہیں نہ جیتے ہیں یہ الگ بات ہے. انشاءاللہ تعالی لوگوں کو شعور دینے کی کوشش کریں گے. ہمارا مقصد نہ تو سیاست میں آ کر پیسہ کمانا ہے, نہ کوئی نام شہرت کمانا ہے. اگر یہ سب کچھ کرنا ہوتا تو جس ملک میں ہم سیٹل تھے یہ ساری چیزیں وہاں دستیاب تھیں. ہم تو اپنا جو یہاں تعلیم حاصل کی ہے, اس مٹی کا جو قرض ہے ہم اس کو انشاءاللہ چکانے کی کوشش کریں گے جتنا ہم وزن اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور مجھے یقین ہے کہ اس وادی کے لوگ اور بالخصوص پورے آزاد کشمیر کے لوگ جو ہے اس جو ہے بلدیاتی الیکشن کی پارٹی کے لیے ہمارے کہے بغیر جہاں جہاں یہ لوگ میرا پیغام سن رہے ہیں وہ خود اپنے حلقہ جات کے اندر اس تحریک کا حصہ بن جائیں, وہاں اپنی لیڈرشپ کو ملیں. جو سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے وہ وہاں جائے, جو لوگوں کے اندر آگاہی پیدا کر سکتا ہے. انشاءاللہ اگر ہم لوگ محنت کریں, میرا یقین ہے اس اسمبلی کے الیکشن سے پہلے بلدیاتی الیکشن ہو جائیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا نوجوان لیڈرشپ اوپر آ جائے گی. بلکہ اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوگا, وہ نوجوان لیڈرشپ اپنی لیڈرشپ جب اسمبلی کا آدمی چنیں گے تو وہ کم از کم سوچ سمجھ کر چنیں گے انشاءاللہ. بلکہ اس کا یہ اگر یہ پہلے الیکشن ہو جائے تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آئندہ الیکشن میں جو ووٹ کا ٹرن آؤٹ ہے وہ اور بڑھ جائے گا, کیونکہ جب لوکل لوگ انوالو ہوں گے تو ظاہر ہے ہر آدمی کو وہ انکریج کریں گے کہ ووٹ کے لیے باہر نکلیں. ایک بات, دوسری بات یہ کہ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا فورم ہے اس کا باضابطہ ابھی کوئی اجلاس ہوا ہے؟ نہیں ابھی تو یہ 2-3 دن سے اس کو لانچ کیا گیا ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ اس نے سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ بہت زیادہ مقبولیت اور اس کو پذیرائی ملی ہے.
میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ یہ کورونا کی وجہ سے تھوڑی سی مشکلات ہیں لوگوں کو ملنے ملانے سے، اور اس پہ پابندی بھی ہے، اور ہم چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم تو قانون کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں ایسا سکھا دیا گیا ہے کہ قانون کی پاسداری کریں، اور انشاءاللہ تعالی یہ ہماری صحت کے لیے بھی اچھا ہے، دوسروں کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے. لیکن اس کو فی الحال تو ہم ایک دو آدمی جہاں ملیں گے ان سے بات کریں گے سوشل میڈیا پہ. اور پھر میں آپ کو بہت زیادہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی قومی ایشو ہوا ہے آزاد کشمیر کے حوالے سے، آصف بھائی آپ کی جو خدمات ہیں، آپ کی جو کاوشیں ہیں، یہ لائق 100 تحسین ہے. اور مجھے یقین ہے کہ بمبر کے صحافیوں نے بھی شروع کیا، آج آپ نے بھی شروع کر دیا. برطانیہ کے اندر جو جتنے دوسرے صحافی ہیں تمام میرے دوست ہیں، وہ سب سے میرا بڑا اچھا ایک سلام دعا کا سلسلہ ہے. میری ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ بھی اس تحریک کا حصہ بنے، لوگوں کو آگاہی مہم دیں، لوگوں کے انٹرویوز کریں، لوگوں کی بات سنیں اور لوگوں تک وہ جو بات ہے وہ پہنچائیں. میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیشہ کور ایشوز پہ گفتگو کی ہے، اور سچی بات ہے کہ دیار غیر میں رہ کر آپ نے وطن کی بڑی شکریہ. خدمت کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت بہت اجر بھی بہت دے، بہت بہت اور آپ شکریہ مجھے جوئی امید صاحب. بھی ہے کہ اپنی یہ کاوشیں جو ہے آپ جاری رکھیں. جوئی صاحب بہت شکریہ. بس ایک دو باتیں آپ سے مزید کروں گا اور اس کے بعد ہمارے پروگرام کا وقت بھی جو ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے. تو کیا جی آنے والے دنوں میں، چونکہ اس پر ہماری عدالتوں کے فیصلے بھی موجود ہیں کہ جو ہے یہ الیکشن کروائے جائیں، کیا آنے والے دنوں میں آپ اس لیگل بیٹل کو بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں کہ جو ہے آپ عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹا سکتے ہیں کہ جی یہ جو توہین عدالت ہو رہی ہے اس پر عمل درآمد کروایا جائے؟ جی، پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے وکیل بھی کر لیے ہیں اس موضوع پہ، اور انہوں نے پوسٹ لگائی تھی. میں آج پھر ان سے فون پہ رابطہ بھی کر لوں گا کہ اگر کوئی ہم دوستوں سے، جو میں بھی اس میں فیس میں حصہ ڈالوں گا اپنی طرف سے، باقی دوستوں کو بھی کہیں گے، اور اس کیس کو جو ہے وہ منطقی انجام کی طرف لے کے جائیں گے انشاءاللہ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کورٹ کا جو کام بنتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تو آزاد کشمیر کی ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے، وہ تو ڈائریکشن دے سکتی ہے پرائم منسٹر صاحب کو کہ ٹھیک ہے آج کل ان کا بہانہ چلا ہوا ہے کرونا، لیکن جیسے ہی کرونا کا ایشو ختم ہو تو ان کو سختی سے جو ہے وہ الیکشن کرانے پہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کو پابند کیا جانا چاہیے، چاہے وہ جس کی بھی گورنمنٹ ہو، یہ گورنمنٹ ہو، آنے والی گورنمنٹ ہو، جو بھی پرائم منسٹر ہو، جس بھی پارٹی کی گورنمنٹ ہو. اور پھر بالخصوص میری، جس طرح آپ نے پہلے ذکر کیا تھا کہ پاکستان میں اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے یہ گزارش کروں گا، بلکہ مطالبہ کرتا ہوں کہ کیونکہ جو الیکشن بلدیاتی الیکشن کا ان کے منشور کا بھی بڑا حصہ تھا، تو ہم یہ کہیں گے کہ پنجاب کے اندر، سندھ بلوچستان کے اندر، کے پی کے اندر، اور وفاقی جو ہمارا ایریا ہے اس کے اندر جو بلدیاتی ادارے بن چکے ہیں، خان صاحب ان کو فعال کرائیں آپ، اور ان کو جو ہے فنڈز دیں، اور تاکہ وہ لوگ جو ہے وہ رول ماڈل بنے. اور پھر آزاد کشمیر گورنمنٹ کو بھی آپ جو ہے وہ ڈائریکشن دیں کہ یہاں بلدیاتی الیکشن ہوں. جب پاکستان کے اندر بنے ہوئے ادارے کام نہیں کر رہے تو آپ پھر آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو پریشرائز نہیں کر سکتے. کیا آنے والے دنوں میں، کیونکہ الیکشن کو بھی ایک سال کا عرصہ رہ گیا ہے، اگر موجودہ دور حکومت میں الیکشن نہیں ہوتے، آپ کی حکومت آ جاتی ہے، فرض کریں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنتی ہے آزاد کشمیر میں، تو آپ یہ تحریک کسی طرح جاری رکھیں گے؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایک تو ہماری پارٹی کو اس چیز کو منشور میں شامل کرنا چاہیے. بلدیاتی الیکشن نمبر 1 پرائرٹی رکھنی چاہیے. ہماری پارٹی لیڈر ہیں جو بیسٹو صاحب، اور ہماری پارٹی کے یہ منشور میں پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے. اور اگر وہ ہماری حکومت الحمدللہ بنے گی انشاءاللہ، جب حکومت بنے تو سب سے پہلا جو کام ہے وہ ہماری حکومت کو وہ بلدیاتی الیکشن کرانے چاہیے، ہر صورت کرانے چاہیے. اس کے لیے فنڈز جو ہیں وہ سب سے پہلے مختص کرنے چاہیے، الیکشن کرا کے پھر اس کے علاوہ باقی کوئی کام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بنیاد ہے جمہوریت کی. اور جب آپ جمہوریت کی بنیاد ہی نہیں رکھ سکتے تو آپ یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ فلاں حکومت جو ہے وہ جمہوری حکومت ہے؟ آخری آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ پہلے تو آپ جب بھی جاتے تھے اس وقت 1 مہینہ رہا، 2 مہینے رہے تو لوگوں کی صورتحال کچھ اور ہوتی تھی. اب آپ چونکہ وہاں پر عملی سیاست میں آ چکے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی پریشانیاں تو آپ کو وہاں پر نہیں آ رہی؟ کوئی سیاسی لوگوں کی طرف سے کوئی پریشر آئے، کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ تو پیش نہیں آ رہا؟
دیکھیں یہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ فیلڈ ہے جس کا میں نے انتخاب کیا ہے، اور میں نے سوچ سمجھ کے انتخاب کیا، اور مجھے پتا ہے کہ یہاں پرابلمز بھی آتی ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے سرخرو پائیں گے اور مجھے ثابت قدم پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی سیاست کے اندر جب آپ قدم رکھتے ہیں تو لامالا جہاں آپ کی حمایت یافتہ لوگ ہوتے ہیں وہاں لوگ مخالفت بھی آپ کی کرتے ہیں، اور یہ تو سیاست کا حصہ ہے۔ لیکن یہاں تھوڑا سا فرق ہے، جمہوری ممالک میں اخلاقی جو روایات ہیں ان کو برقرار رکھا جاتا ہے، یہاں کی جو سیاست ہے یہاں بعض اوقات بہت فاؤل پلے بھی کیا جاتا ہے، جو کہ ہم جیسے لوگ نہ کرنے کی سوچتے ہیں، نہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم تو سیاست کو بھی ایک میں نے سویلائزڈ میں نے اس وے لیے میں آف نے اس فائٹ لیے سمجھتے ہیں۔ میں نے اس لیے یہ سوال کیا ہے کہ ہمارے بے شمار لوگ برطانیہ سے وہاں پر سیاست کے لیے گئے ہیں، لیکن وہاں پر جو ہماری سوسائٹی ہے اس سے ظاہر ہے ایک آدمی جب یہاں سے جاتا ہے اس کی سوچ بہت مختلف ہوتی ہے، تو بے شمار لوگ جو ہے وہ ناکام بھی ہوئے، ان میں چند کامیاب ہوئے ہیں، لیکن ناکامی جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کو ہوئی ہے اور مایوس ہو کر واپس آ گئے ہیں۔ آپ سے میں نے اس لیے یہ سوال کیا کہ دیکھیں کامیابی اور ناکامی اللہ کی طرف سے ہے، آپ نے اپنی کوشش کرنی ہے لوگوں کی خدمت۔ میرا جو بنیادی مقصد ہے وہ لوگوں کو ویژن اور شعور دینا ہے۔ کامیابی ناکامی سے میں بالا تار ہو کر انشاءاللہ لوگوں کی خدمت کروں گا، اور پھر مجھے یقین ہے کہ جب آپ کام نیک نیتی سے کرتے ہیں اللہ کامیابی بھی دیتے ہیں۔ تو میں جو فیل ہوئے ہیں ان کو بھی کامیابی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی اپنے حصے کی شمع جلائی، اور ان کی فیلئر سے سیکھیں گے، اور ناکامی جب بھی کسی کو ہوتی ہے تو اس کو اس ناکامی سے سیکھنا چاہیے۔ اور ہمارے سامنے 3-4 آدمی ایسے ہیں، چودھری یاسین صاحب ہیں، چودھری رخسار صاحب ہیں، ابھی اور میرے دوست ہیں شوکت علی صاحب آئے ہوئے ہیں، بیرسٹر اسرار ملک ہیں کوٹلی سے، اور کافی دوست یہاں کافی سیاست لوگ میں ہیں۔ حصہ لے رہے ہیں۔ دیکھیں اگر وہ لوگوں کی خدمت کر کے تو وہ میں ان کو کامیابی سمجھتا ہوں۔ اگر وہ 10 بندوں کو بھی شعور دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 10 آدمیوں کو تو انہوں نے شعور دیا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ فلان جو انبیاء تھے، نبی تھے، انہوں نے اتنے تبلیغ زمانے کی، لوگوں بالکل کی تبلیغ کیا، لیکن 9 آدمی جو 10 آدمی کو وہ بالکل جو ہے صراط مستقیم پر لا سکیں تھے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ناکام ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے کنبے قبیلے سمیت جو ہے کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے ہیں، لیکن آپ ان کی جدوجہد کو ناکامی نہیں کہہ سکتے، بلکہ وہ تو جس طرح کہا جاتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، انہوں نے تو اصل میں شہید ہو کے اسلام کو جو ہے وہ سربلند کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے لوگوں کو اچھائی کا پیغام دینا، لوگوں کو شعور دینا، لوگ اس آپ کی بات کو کتنا سنتے ہیں یہ ان کا کام ہے۔ ہم نے یہاں ان لوگوں کی طرح جو یہاں پہلے مسلط ہیں، جو ان کی بات نہیں کو سنتا یا وہ کسی کو قائل نہیں کر سکتے، کچھ کنڈے استعمال کرتے ہیں اور ان کو تنگ کرتے ہیں، ان کے خلاف مقدمات بنواتے ہیں، ان کو تھانہ کچہری گھسیٹتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایسے کام نہیں کریں گے۔ ہم لوگوں کے فلاح اور بہبود کا ایجنڈا لے کر آئے ہیں، لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے نہیں آئے، بلکہ لوگوں کو سہولیات دینے کے لیے آئے، ان کو ان جاوید کے صاحب، مسائل ان کی دہلیز پہ پہنچانے کے لیے آئے انشاءاللہ۔ جس طرح آپ محنت کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے۔ آپ کل وہاں سے ممبر اسمبلی بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا آپ بھی ان جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کی طرح کل آنے والے وقتوں میں آپ بھی اپنے کسی خاندان کے افراد کو ہی آگے کریں گے کہ جی میرے بعد یہ جو ہے وہ ہونا چاہیے، یا کیا آپ اس بارے سے کیا کہیں گے؟ کہ دیکھیں ایمانداری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں سب سے پہلے تو سیاست کے اندر جو ہے وہ پارٹی پالیٹکس کا قائل ہوں کہ پارٹی جو ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے، اور پارٹی کے اندر جو طریقہ کار ہے سلیکشن کا وہ ہونا چاہیے جس طرح ہمارے باقی جو ہے جمہوری ممالک میں ہوتا ہے۔ اور پھر ہر 4 سال بعد یا 5 سال جب الیکشن ہوتے ہیں تو جو پارٹی کے لوگ ہیں ان کی مشاورت سے ٹکٹ جاری کیے جانے چاہیے۔ اور پھر اگر تو کوئی آدمی الیکشن جیت رہا ہے، لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں، اس کو لوگوں کا اعتماد حاصل ہے، تو وہ الیکشن ضرور لڑے۔ اور اگر کسی کے کوئی آدمی اس کے بعد بھی کوئی بہتر کام کر سکتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ والنٹریلی جو ہے وہ اگر ایک آدمی میں الیکشن لڑتا ہوں فار ایگزامپل اور میں جیت جاتا ہوں اللہ کے فضل سے، تو مجھے کم از کم ایک مثال سیٹ کرنی چاہیے کہ میں بجائے اس کے کہ اگر میرے گھر میں یا میرے عزیز میں سے کوئی قابل آدمی بھی ہو تب بھی مجھے
ایک ایگزامپل سیٹ کرنے کے لیے اپنی پارٹی کے اندر سے کسی دوسرے آدمی کو اوپر لانا چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر اس بات کا اعتماد بحال ہو کہ ہم جس پارٹی کے اندر ہیں یہاں ہمیں بھی موقع مل سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ دوسرے کسی آدمی کی طرح ممبر اسمبلی بن جاتے ہیں. یہاں آپ جب کہتے ہیں کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں جو پہلے بندہ الیکشن لڑ رہا تھا اس نے اتنا پیسہ خرچ کیا ہے, اب اس نے اتنا نقصان کر دیا ہے. تو یہ دیکھیں, یہ یہاں سیاست نہیں, یہاں کاروبار ہے. تو میرا دل یہ ہے کہ یہاں سیاست ہو, لوگ پیسے کے بل بوتے پر الیکشن نہ جیتیں, لوگ پیسے لے کر ووٹ نہ دیں. میں بلکہ آپ کے فورم سے یہ کہوں گا کہ اللہ کا واسطہ ہے وہ لوگ جو پیسے لے کر ووٹ فروخت کرتے ہیں وہ پیسے دینے والے سے بھی زیادہ بدتر ہیں. اس لیے کہ وہ ووٹ بیچ کر ضمیر فروخت کر رہے ہیں. ضمیر خریدنے والا تو بدتر ہے ہی, آپ اس سے بھی بدتر ہیں جو ضمیر فروخت کر رہے ہیں. بہت شکریہ جاوید چوہدری صاحب. پروگرام کا وقت بھی جو اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. آپ کی باتیں لوگوں نے سنی ہیں, انشاءاللہ ان پر عمل بھی کریں گے. آپ نے جو بہت بڑا ایک جو لوگوں کی فلاح کا منصوبہ جو ہے بیڑا اٹھایا ہے, انشاءاللہ ہم دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے. جہاں تک ہماری ضرورت ہوئی ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. میں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کرونا جیسی موذی مرض سے محفوظ رکھے. اور ناظرین, سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھنا ہے کیونکہ اس کی کوئی ابھی تک ادویات نہیں ہے, اس لیے اللہ ہم سب کو اس موذی مرض سے محفوظ رکھے. اسی کے ساتھ میں جاوید چوہدری صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام. جی بہت شکریہ. اللہ حافظ.